تیسرا اصول مرزا غلام احمد صاحب کی جانچ کے لیے تیسرا اصول ان کی وہ پیش گوئیاں ہیں جن کو انہوں نے خود اپنے جھوٹے یا سچے ہونے کا خاص نشان اور معیار قرار دیا ہے۔ مرزا صاحب نے بڑے دعوے سے کہا کہ اگر یہ پوری نہ ہو تو میں جھوٹا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قسم کی زیادہ تر پیش گوئیوں کو غلط ثابت کر کے ان کا جھوٹا اور کذاب ہونا ثابت کر دیا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، ورنہ بہت سی پیش گوئیاں رمل اور جفر سے واقفیت رکھنے والے پنڈتوں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر بالفرض مرزا صاحب کی یہ پیش گوئیاں 100% بالکل ٹھیک پوری ہو بھی جاتی تب بھی ہم ان کو اس قسم کا استدراج سمجھتے، جیسا کہ حدیثوں میں دجال کے متعلق آتا ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، بارش برسائے گا اور مردے کو زندہ کرے گا، اور اس کے باوجود دجال ہوگا۔ بہرحال ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان ہو جانے کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے، خواہ اس کے ہاتھ پر کیسے ہی کرشمے ظاہر ہوں اور خواہ اس کی پیش گوئیاں 100% پوری ہوں، پھر بھی وہ ہرگز سچا نبی نہیں ہو سکتا، بلکہ کذاب اور دجال ہے۔ اس لیے اگر بالفرض مرزا صاحب کی یہ پیش گوئیاں پوری ہو بھی جاتی، جب بھی ہمارے ایمان اور عقیدے پر کوئی اثر نہ پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ان کی مرکزی پیش گوئیوں کو غلط کر کے اپنے بہت سے کمزور بندوں کو اس آزمائش سے بچا لیا۔ مرزا صاحب کی چند پیش گوئیاں اور ان کا انجام یہ ہے۔ پیر منظور احمد مرزا صاحب کا ایک خاص مرید تھا۔ مرزا کو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے، تو مرزا صاحب نے ایک پیش گوئی کر دی کہ اس کے ہاں لڑکا ہوگا۔ اس پیش گوئی کے الفاظ یہ ہیں: پہلے یہ وحی الہی ہوئی تھی کہ وہ زلزلہ جو نمونہ قیامت ہوگا بہت جلد آنے والا ہے، اور اس کے لیے یہ نشان دیا گیا تھا کہ پیر منظور محمد لدھیانوی کی بیوی محمدی بیگم کے لڑکا پیدا ہوگا، اور وہ لڑکا اس زلزلے کے لیے ایک نشان ہوگا، اس لیے اس کا نام بشیر الدولہ ہوگا۔ مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بجائے لڑکے کے لڑکی پیدا ہوئی۔ تو مرزا صاحب نے کہا کہ اس سے یہ تھوڑی مراد ہے کہ اس حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، آئندہ کبھی لڑکا پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد وہ عورت ہی مر گئی، نہ اس عورت کے وہ لڑکا پیدا ہوا نہ وہ زلزلہ آیا۔ محمدی بیگم سے نکاح کی پیش گوئی مرزا صاحب کی سب سے مشہور پیش گوئی ہے، جس کو انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنی صداقت کا خاص آسمانی نشان اور معیار قرار دیا تھا۔ محمدی بیگم مرزا صاحب کے ماموزاد بھائی مرزا احمد بیگ کی نوعمر لڑکی تھی۔ مرزا صاحب نے اس کو زبردستی نکاح میں لانے کا ارادہ کیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک زمین کے ہبہ نامے کے سلسلے میں مرزا احمد بیگ کو مرزا صاحب کے دستخط کی ضرورت پڑی۔ مرزا صاحب نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور احمد بیگ سے کہا کہ استخارہ کرنے کے بعد دستخط کروں گا۔ جب کچھ دنوں کے بعد دوبارہ احمد بیگ نے دستخط کی بات کی تو مرزا نے جواب دیا، دستخط اسی شرط پر ہوں گے کہ اپنی لڑکی محمدی بیگم کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ مرزا صاحب دھمکی اور لالچ کے نفسیاتی حربے استعمال میں لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی کہ اس شخص یعنی احمد بیگ کی بڑی لڑکی کے نکاح کے لیے پیغام دے اور اس سے کہہ دے کہ پہلے وہ تمہیں اپنی دامادی میں قبول کر لے اور تمہارے نور سے روشنی حاصل کرے، اور کہہ دے کہ مجھے اس زمین کے ہبہ کرنے کا حکم مل گیا ہے جس کے تم خواہش مند ہو، بلکہ اس کے ساتھ اور زمین بھی دی جائے گی اور دیگر مزید احسانات تم پر کیے جائیں گے، بشرطے کہ
तुम अपनी लड़की का निकाह मुझसे कर दो। मेरे और तुम्हारे दरमियान यही अहद है। तुम मान लोगे तो मैं भी तस्लीम कर लूँगा। अगर तुम कबूल ना करोगे तो खबरदार रहो। मुझे खुदा ने बतलाया है कि अगर किसी शख्स से इस लड़की का निकाह होगा तो ना इस लड़के के लिए ये निकाह मुबारक होगा, ना तुम्हारे लिए। मिर्जा साहब ने इन बातों को अपने खुतूत और अपनी किताबों और इश्तिहारात में ऐसे जोर से लिखा कि अहमद बेग अगर कच्चा आदमी होता तो डर के निकाह कर देता, लेकिन उसने असर नहीं लिया और वो बराबर इनकार करता रहा। मिर्जा साहब तरह तरह से कोशिशें करते रहे और हर किस्म की तदबीरें इस्तेमाल करते रहे, जिनकी तफसील बहुत लंबी है और बड़ी इबरतनाक और शर्मनाक भी। मिर्जा साहब की किताबों से मालूम होता है कि यह मामला एक मुद्दत तक इसी तरह चलता रहा कि मिर्जा साहब मोहम्मदी बेगम के वालिद को राम करने के जतन करते रहे, उसको खुतूत लिखते रहे और इल्हामों के हवाले से उसको धमकियां भी देते रहे, मगर वो इनकार पर जमा रहा। यहां तक कि जिला लाहौर के रहने वाले एक शख्स सुल्तान मोहम्मद से मोहम्मदी बेगम की शादी की बातचीत होने लगी। जब मिर्जा साहब को इसकी इत्तला हुई तो उन्होंने इसमें रुकावट डालने की अजीब व गरीब तदबीरें और कोशिशें शुरू कर दी। जब ये तमाम कोशिशें भी नाकाम रहीं तो मिर्जा साहब ने हस्ब आदत खुदा के इल्हाम के हवाले से पेशगोई शाया कर दी। खुदा ताला ने इस आजिज के मुखालिफ और मुनकर शदारों के हक में निशान के तौर पर यह पेशगोई जाहिर की है कि इनमें से जो एक शख्स अहमद बेग नाम का है, अगर वो अपनी बड़ी लड़की इस आजिज को नहीं देगा तो 3 बरस के अरसा तक, बल्कि इससे करीब फौत हो जाएगा। और वो जो निकाह करेगा वो रोज़े निकाह से 2.5 बरस के अरसा में फौत हो जाएगा। और आखिर वो औरत इस आजिज की बीवियों में दाखिल होगी। बिलाखिर 7 अप्रैल 1892 को मोहम्मदी बेगम का सुल्तान मोहम्मद से निकाह हो गया, लेकिन मिर्जा साहब इसके बाद भी बराबर उसी जोरों शोर से ये पेशगोई करते रहे कि सुल्तान मोहम्मद मरेगा और मोहम्मदी बेगम जरूर मेरे निकाह में आएगी। ये तकदीर मुबर्रम है, इसे कोई नहीं बदल सकता। अब जरा इस जाविये से भी गौर कीजिए कि क्या किसी की मनकूहा बीवी के मुताल्लिक अलल ऐलान इश्तहारात छापना कि ये मेरे निकाह में आएगी शराफत और तहजीब का जनाजा नहीं है। नबूवत और रिसालत तो बहुत आला और अरफा मकामात हैं। मिर्जा साहब तो शराफत और तहजीब की कसौटी पर भी पूरे नहीं उतरते। मिर्जा साहब के जिन मुखालिफिन ने मोहम्मदी बेगम का निकाह मिर्जा साहब से ना होने और सुल्तान मोहम्मद से हो जाने और फिर 2.5 साल में सुल्तान मोहम्मद के ना मरने पर फातिहाना खुशियां मनाई, उनके मुतालिक मिर्जा साहब का गैज़ व गज़ब मुलाहिज़ा हो। सो चाहिए था कि हमारे नादान मुखालिफ अंजाम के मुंतज़िर रहते और पहले ही से अपनी बदगोई ज़ाहिर ना करते। भला जिस वक़्त ये सब बातें पूरी हो जाएंगी तो इस दिन ये अहमक मुखालिफ जीते रहेंगे, और क्या उस दिन ये तमाम लड़ने वाले सच्चाई की तलवार से टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाएंगे। इन बेवकूफ़ों को कोई भागने की जगह नहीं रहेगी और नहायत सफाई से नाक कट जाएगी और जिल्लत के स्याह दाग इनके मनहूस चेहरों को बंदरों और सुरों की तरह कर देंगे। मिर्जा साहब 1908 में फौत हो गए और इन पेशगोइयों का हशर ये हुआ कि ना सुल्तान मोहम्मद उनके सामने फौत हुआ और ना ही मोहम्मदी बेगम उनके निकाह में आई। सुल्तान मोहम्मद मिर्जा साहब के तकरीबन 40 बरस बाद तक जिंदा रहा और इस तवील मुद्दत का हर दिन मिर्जा साहब के झूठा होने की शहादत दुनिया के सामने पेश करता रहा। अल्लाह ताला अपने किसी नबी और किसी मामूर को इस तरह जलील नहीं करता जिस तरह के मिर्जा साहब को अपनी पेशगोइयों में जिल्लत उठाना पड़ी।
اگر کوئی بھی غیرت مند آدمی اتنا ذلیل ہوا ہوتا تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی اپنے آپ کو نہ سمجھتا، مگر اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود مرزا صاحب کے دعوے بھی برابر جاری رہے اور ان کو نبی ماننے والے بھی ملتے رہے۔ لیکن اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ ہندوستان میں بے شمار لوگ ہیں جو جانوروں کو پوجتے ہیں، دریاؤں کو پوجتے ہیں، پتھروں کی پرستش کرتے ہیں، اور صرف ان پڑھ گنوار نہیں بلکہ ان چیزوں کی پرستش کرنے والوں میں اچھے اچھے گریجویٹس، سائنسدان اور ڈاکٹر بھی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی کے اصول کچھ اور ہیں۔ چوتھا اصول، کسی سچے نبی کو پرکھنے کے لیے چوتھا اصول یہ ہے کہ کسی پیغمبر کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنے وقت کی کسی ایسی حکومت اور طاقت کی چاپلوسی کرے جو کفر اور بے دینی کا ستون ہو، اور جس کے عروج اور غلبے سے کفر اور بے دینی کا عروج ہوتا ہو اور دنیا میں دہریت، مادیت اور نفس پرستی بڑھتی ہو۔ تاریخ انبیاء سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ظالموں اور مجرموں کے حریف اور مد مقابل رہے، لیکن ہم مرزا صاحب کو دیکھتے ہیں کہ ان کا رویہ اس معاملے میں بالکل دنیا دار اور گھٹیا قسم کے حکومت پرستوں کا ہے۔ وہ ایسے کھلے لفظوں میں غاصب حکومت کی مدح و ثنا کرتے ہیں کہ جس کے لیے ایک صاحب ضمیر انسان تیار نہیں ہو سکتا۔ نہایت اختصار کے ساتھ چند اقتباسات ملاحظہ ہوں۔ میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید و حمایت میں گزرا ہے، اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں کہ وہ اگر اکٹھی کی جائیں تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ گورنمنٹ کے احسانات ہمارے خاندان پر ہمارے والد مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کے وقت سے برابر ہوتے رہے ہیں، اس لیے اس گورنمنٹ کی شکر گزاری میرے رگ و ریشے میں سمائی ہوئی ہے۔ ہم اپنی معزز گورنمنٹ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس گورنمنٹ کے اسی طرح مخلص اور خیر خواہ ہیں جس طرح ہمارے بزرگ تھے۔ ہمارے ہاتھ میں بجز دعا کے اور کیا ہے، سو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گورنمنٹ کو ہر ایک شر سے محفوظ رکھے اور اس کے دشمن کو ذلت کے ساتھ پسپا کرے۔ ہر نبی جو ہے وہ اپنے زمانے کے جو بڑے ہوتے تھے، بادشاہ ہوں یا امیر لوگ ہوں یا بڑے ہوں یا قبیلے کے سردار ہوں، وہ جو فساد مچاتے تھے اس کے مقابلے پر وہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھاتا تھا کہ یہ اللہ کے بندوں کو اس سے نجات دے۔ مرزا صاحب نے کس کو نجات دلائی؟ وہ تو الٹا جو ہے وہ انگریز کو جو ہے وہ اپنا آقا سمجھتے تھے، اور اس کی تعریفوں میں جو ہے تعریف کے جس کو کہتے ہیں پل باندھے، اور پھر ان کے جو جملے بڑے عجیب سے ہیں۔ مثلا وہ انگریزوں کی تاریخ میں ان کا بڑا مشہور جملہ ہے، اور وہ جملہ ایسا ہے کہ اس میں آدمی دیکھ کے تو ہنستا ہے۔ تو لکھا ہے کہ گورنمنٹ محسنہ انگریزی۔ اب گورنمنٹ محسنہ، گورنمنٹ انگریزی کا لفظ ہے، محسنہ جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، تو اس میں یہ اضافت جو ہے یہ بالکل بے وارث سی بات ہے۔ تو بھائی اگر آپ نے محسنہ کا لفظ بھی استعمال کرنا ہے تو آپ یوں کہیں کہ انگریزی محسنہ گورنمنٹ جو ہے، تو یہ تو جملہ بنتا ہے، لیکن گورنمنٹ محسنہ انگریزی جو ہے، اس قسم کے جملے جو ہیں وہ ایسے ہی نکلتے ہیں جیسے آدمی کا نعرے جاتا ہے۔